الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام برادران اسلام، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس کی آج تقریباً 5 تاریخ ہے. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ تیسرے نمبر کا مہینہ ہے. اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام، اور اس کے بعد صفر کا مہینہ، اور یہ تیسرا مہینہ ربیع الاول. ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رحلت فرمائی، دنیا سے پردہ فرمایا، تو بھی یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا. معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا. البتہ پیدائش اور وفات کی تاریخ کے سلسلے میں بہت سارے اختلاف ہیں. وفات کا تو 12 ربیع الاول، اور اسی طریقے سے پیدائش کے سلسلے میں 2 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 وغیرہ وغیرہ، اس چیز میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے. بہرحال ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ ہم سب جانتے ہیں. اسی مناسبت سے آقا مکی و مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے کچھ کہنا اور سننا یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہم مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتے ہیں، چونکہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کی ذات کے بعد ساری انسانیت کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے تو وہ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. اللہ کی ذات کے بعد اگر ہمارا کوئی محسن ہے تو آقا مکی و مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. ویسے تو آپ رحمت للعالمین بن کر کے دنیا میں آئے تھے، ساری انسانیت کے لیے، بلکہ ساری مخلوقات کے لیے، جناتوں کے لیے، درندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اب رحمت بن کر کے آیا تھا. لیکن حق تعالی شانہ نے قرآن میں یوں فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہاں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یقیناً حق تعالی شانہ نے ایمان والوں کے اوپر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک نبی بنا کر کے ان میں بھیجا. حالانکہ آپ ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر، نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، لیکن حق تعالی شانہ نے یہاں ایمان والوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات ہر ایک کے لیے رحمت ہے،
لیکن آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے یہ صرف ایمان والے ہیں۔ جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے آپ کو نبی برحق مانا ہے، وہی لوگ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ ورنہ نبی تو ساری انسانیت کے لیے، جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے ہیں ان کے بھی نبی ہیں اور ان کے لیے بھی رحمت ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے فائدے سے محروم ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان سارے حقوق کو اگر سمویا جائے اور جمع کیا جائے تو 3 قسموں کے اندر ان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی جائے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت بھی کیسی؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دی۔ ورنہ تو محبت کے دعوے دار تو آج دنیا میں بہت سارے ہیں۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے نبی سے محبت ہے، آپ بھی یہ کہتے ہیں، اور دنیا کا ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے۔ لیکن محبت کون سی محبت؟ اور محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا ہے یہاں تک کہ میری ذات تمہارے نزدیک اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے اور دنیا کے تمام تر لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ انسان کو اپنے ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی کھیتی باڑی سے، اپنے کاروبار سے، اپنے دکان سے بھی محبت ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ جب تک ان ساری محبتوں کے اوپر میری محبت غالب نہ آ جائے، وہاں تک تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا کہا جا نہیں سکتا ہے۔ اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ پتہ کب چلے گا کہ کس کی محبت انسان کے دل کے اندر زیادہ ہے؟ یہ پتہ اس وقت چلے گا جب کہ تقابل ہوگا، 2 محبتیں ایک ساتھ جمع ہوگی۔ ایک طرف ماں باپ کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ماں باپ کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ ایک دنیا کی سماج اور معاشرہ کی محبت کا تقاضا کچھ ایک الگ ہے، اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ جب یہ تقابل ہوگا اس وقت پتہ چلے گا، کسوٹی ہوگی، امتحان ہوگا کہ اب ایمان والا کس کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، کس کی محبت کے تقاضے کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ کس کی محبت زیادہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت، اپنے اولاد سے بھی زیادہ محبت، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت۔ ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے گرفتار پکڑ لیا اور ان کو سولی پر چلا دینے کا حکم دے دیا۔ قریشیوں نے ان کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کے لیے لیا تو سفیان بن حرب انہوں نے ایک سوال کیا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری رہائی کے بدلے میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دے دی جائے اور تم کو چھوڑ دیا جائے؟ دیکھو یہ ماں باپ کی محبت کا، اپنی اولاد کی محبت کا کوئی
تقاضا نہیں ہے، ذات کا مسئلہ ہے۔ سولی دی جا رہی ہے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تمہاری جگہ پر تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دے دی جائے تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، فرمایا کہ سولی دینے کی بات تو بہت دور کی، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میری رہائی کے بدلے میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہے وہاں پر ان کے پیر کے اندر ایک کانٹا چبھے، یہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وقت سفیان بن حرب نے کہا کہ میں نے دنیا میں کسی بھی انسان کو کسی انسان سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جو کہ محمد کے صحابہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر ہم سب جانتے ہیں، بہت تاریخی غزوہ ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، کل مسلمان وہ 313، اور کسی کے پاس کوئی تیاری نہیں، ایک ایک اونٹ کے اوپر 2 3 باری باری سوار ہوتے تھے، 1 2 گھوڑے تھے، 1 2 تلواریں تھی، بس اکثر صحابہ وہ تھے جو پیدل تھے، اور سامنے کفار اور مشرکین کا جو لشکر تھا، جو جماعت تھی، وہ 1000 کی تعداد میں، اور پوری تیاریوں کے ساتھ سامان سے لدے ہوئے سب کچھ۔ اب چلے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر، وہاں جا کر کے سب سے پہلا جو کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ، یہ 313 کی جماعت بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد، بڑے مجاہدوں کے بعد یہ ایک وفد تیار ہوا ہے، اگر آج یہ ہار گئے اور یہ قتل ہو گئے اور یہ ختم ہو گئے، قیامت تک پورے زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، آج ہمیں اس کی کوئی قدر ہی نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کے ہمیں توفیق ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے مستقل کئی جمعہ کے اندر دعا کے عنوان کے اوپر بیان کیا ہے، اور صحابہ کے اور انبیاء کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے فرمایا بس اللہ کے نبی دعا قبول ہو گئی۔ ایک چھپر ڈال دیا کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، کسی کو کوئی ضرورت پڑے بات کرنے کی، کچھ مشورہ لینے کی، کچھ پوچھنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش نہ کرنا پڑے، وہاں آ کر کے مل لیں، اور وہاں نگراں جو بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 50 قدم کے فاصلے پر سے بھی اگر کوئی آنکھ اٹھاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ٹوٹ پڑتے۔ ایک جھوپڑا تھا، ایک چھپر تھی، آج بھی بدر کے اندر اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عائش، جو حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں اور زیارت میں جاتے ہیں اور گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، اگرچہ وہ مسجد بند ہے، وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آج بھی وہ مسجد ہے جہاں پر وہ چھپر ڈال کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے بدر کی لڑائی کے موقع پر۔ خیر مجھے بدر کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سامنے کے لشکر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا عبد الرحمن نام، اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوئے، وہ تھے۔ بدر کی لڑائی میں 70 یعنی 70 کفار قتل کیے گئے اور 70 یعنی 70 کو گرفتار کیا گیا۔ اللہ پاک نے
مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور وہ دین دکھلایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لڑکے عبد الرحمن جو سامنے کے لشکر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے، اللہ پاک نے ان کو ایمان سے نوازا، ایمان میں داخل ہو گئے۔ ایک مرتبہ اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے عبد الرحمن کہ بدر کے موقع پر آپ میرے نشانے پر آئے تھے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا۔ بیٹا کہہ رہا ہے کس سے؟ باپ سے، ایمان لانے کے بعد کہ آپ میرے نشانے پر تھے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میرے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ میرے باپ ہیں، باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ محبت مسلمان کے دل میں کس کی زیادہ ہے، اس کو جانچنے کے لیے تقابل کے وقت پتہ چلتا ہے۔ جب ایک طرف اولاد کی محبت ہو، اس کا تقاضا کچھ اور ہو، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، ایک طرف والدین کی محبت کا تقاضا ہے، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، ایک طرف معاشرہ اور سماج کی محبت کچھ کہہ رہی ہے، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کچھ کہہ رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ واہ بیٹا آپ نے مجھے چھوڑ دیا، نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبد الرحمن، تو نے تو مجھے باپ ہونے کے خیال سے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میرے مقابلے میں ہوتا اور تو میرے نشانے پر آتا تو میں ہرگز یہ خیال نہ کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ تیری کیا مجال تھی کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آیا، میں تیری گردن اڑا کر کے چھوڑتا۔ کہا نا اللہ کے نبی نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ سے، اس کے اولاد سے اور دنیا کے تمام تر لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ یا اولاد کی محبت سے زیادہ نبی کی محبت ہے۔ خود باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو میرے نشانے پر ہوتا تو میں ہرگز یہ خیال نہ کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آیا تھا، میں تیری گردن اڑا کر کے چھوڑ دوں۔ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ایک مرتبہ باپ بیٹی کو ملنے کے لیے گئے، ام حبیبہ نے دیکھ لیا کہ میرے والد آ رہے ہیں، اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوئے ابو سفیان، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر بچھا ہوا تھا جلدی جلدی اس کو سمیٹ لیا، لپیٹ لیا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ بیٹی، دنیا کا دستور ہے کہ باپ جب ملنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے بستر کو بچھایا جاتا ہے، یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ بچھا ہوا بستر آپ نے سمیٹ لیا؟ تو اس وقت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ میرے والد ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کفر اور شرک کی گندگی لگی ہوئی ہے، یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر تھا جو آپ کے لیے مناسب نہیں تھا، آپ اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ میرے نبی کا پاک بستر تھا، اس لیے میں نے اس کو سمیٹ لیا۔ یہ باپ سے بھی زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ یہ میں نے 3 حقوق میں سے پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور کیسی محبت ہونی چاہیے اس کا معیار خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس میں سے چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ میرے پاس تقریباً 4 یا 5 جمعہ ہے میرے ذمہ، کیونکہ امتحان کا زمانہ ہے، 2 جمعہ یہ ہے اور اس کے بعد چھٹیوں میں 2-3 جمعہ رہے گی،
تو ہمارے طلبہ بیان نہیں کریں گے، مجھے پھر سے 4 یا 5 جمعہ کی ذمہ داری دے دی گئی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ان جمعہ کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں، سب سے پہلا حق محبت، اور اس کے بعد عقیدت، اور اس کے بعد اطاعت، انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجمع جب طلب لے کر کے پہلے سے آتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ باتیں کہنے والے کی زبان پر جاری ہوتی ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب سامنے کوئی نہیں ہوتا ہے تو دل میں کوئی باتیں نہیں آتی ہے، لیکن جب مجمع کی طلب ہوتی ہے تو کہنے والا کوئی بھی ہو، اللہ پاک ان کی زبان کے اوپر ایسی باتیں جاری کرتا ہے کہ جو سامعین کو اور ہر ایک کو نفع ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر ہمارا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے؟ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کے آنے سے پہلے دنیا کی کیا نوبت تھی، اور آپ نے آ کر کے دنیا میں کیا کام کیا، اور ہمارے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حقوق ہیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے، کتنی عقیدت ہونی چاہیے، کتنی اطاعت ہونی چاہیے، یہ سب سننے کی سمجھنے کی ہمیں طلب ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ خدا سے گزارش ہے کہ ایک جمعہ کا دن ہمیں کچھ موقع ملتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ اللہ کے دین کی بات سننے کا، اس لیے سچی طلب کے ساتھ آئیں گے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔